وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری انتہائی عزیز بہنوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم قرآن کریم کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ قرآن کا سایہ در حقیقت اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ جو اس سائے تلے آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ اس لیے آج کے اس مجلس میں جو تھوڑی دیر کی مجلس ہے، یہ 1 گھنٹہ یا چند منٹوں پر مشتمل مجلس ہے۔ اس مجلس میں جتنی تعداد میں آپ شریک ہے، آپ اپنے آپ کو بالکل اللہ کی رحمت کے اندر محسوس کریں اور آپ یہ سمجھ لیں ہم اس وقت اللہ کی انتہائی محبوب مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کو اپنا یہ کلام بڑا پسند ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز اسے پسند ہے تو وہ اللہ کا یہ کلام قرآن کریم۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی خواب میں، تو امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے پوچھا، اے میرے رب، تو اپنے بندوں سے کس حال میں
خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے؟ کس وجہ سے اور کون سا سبب ہے جس سے تو سب سے بڑھ کر اسے راضی ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے پاس آتے ہیں، قرآن والوں سے میں سب سے بڑھ کر محبت رکھتا ہوں اور سب سے بڑھ کر ان سے راضی ہوتا ہوں۔ ہم درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے محبوب مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ توفیق بھی اسی کی طرف سے ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ یہ دنیا والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس سے پیار اور محبت ہو جائے تو سب سے پہلے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ، یہ میرا محبوب میرے گھر میں آ جائے، اور اس کی دعوت ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ اور کوئی تحفہ اس کو دینا بڑا پسند کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کون سی کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے جو میں اپنے اس محبوب کو ہدیہ کروں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو لوگ پسند آتے ہیں، جو اس کے محبوب بن جاتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اپنے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ لوگ نیند کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں یا دوسری قسم کی مجلسوں میں مزے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے اللہ کے حضور آنسو بہانے اور گڑگڑانے میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، اپنے دن گزارتے ہیں، اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ اگر اندازہ کرنا چاہے اور معلوم کرنا چاہے کہ ہمارے اس ماحول میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں اللہ کو کون لوگ زیادہ پسند ہے، آپ اپنے ان ہاسٹلوں میں دیکھیں، ان کالج میں اور اپنے پورے ماحول میں، یونیورسٹی میں دیکھیں، اللہ کو کون لوگ ہمارے اس ہاسٹل میں یا ہمارے اس پورے ماحول میں پسند ہے؟ جب نماز کے لیے آذان ہو جائے، آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے لیں، جو لوگ نماز کے لیے اقامت سے پہلے پہلے حاضر ہو جائے، اللہ کی آواز پر لبیک کہیں، یہی اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اور جو لوگ نہیں آتے، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے محبوب لوگ نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ جس سے محبت کرنے لگتا ہے انہیں اپنے گھر میں بلاتا ہے، انہیں کو پسند کرتا ہے، اور جن سے محبت ہو جاتی ہے رات کے اندھیرے میں ان لوگوں کو اٹھا دیتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے، اپنے سامنے تنہائی میں لا کھڑا کرتا ہے، اپنے سامنے ان کو رلا دیتا ہے، اپنے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ یہ اس کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پہلو، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہو جاتی ہے اور اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اپنے ان بندوں کے لیے اللہ نے جو تحفے اور ہدیے سنبھال کر رکھے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے کون کون سے ہدیے اور تحفے تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہم اگر اپنی اس مجلس میں جو موضوع بھی ستر و حجاب، حیا اور پردہ، اسلام کے نظام حیا، اسلام کے قانونی ستر و حجاب کے بارے میں ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے۔ گویا ستر و حجاب کا موضوع، حیا کا موضوع، ایمان کا موضوع ہے۔ ہم ان چند منٹوں میں متوجہ رہے اپنے ایمان کی طرف، ہم ایمان کو سیکھیں۔ حیا کو سیکھنا، ستر و حجاب کو سیکھنا در حقیقت ایمان کا سیکھنا ہے۔ ہم ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایمان کی محنت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایمان کی محنت نیک اعمال ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں
ایک باب قائم کیا ہے، باب الایمان یزید و ینقص۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ بڑھتا کیسے ہے اور گھٹتا کیسے ہے تو خود فرماتے ہیں اے یزید بالطاعات و ینقص بالمعاصی، اطاعتوں سے، نیکیوں سے، عبادتوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور گناہوں سے گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ ایمان کی محنت بڑی آسان ہے، آپ نیکیاں شروع کریں، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ آپ بالکل اگر آپ اس طرح سمجھ لیں آج میں نے ایمان کی دیوار کو مضبوط بنانا ہے، اس کی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے آج کے دن، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، بے نمازی سے بچے۔ آج آپ پوری 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی کوشش شروع کرے، فجر سے پہلے اٹھے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر دوستوں سے ملے، اپنے کام پر جائے، اپنی ڈیوٹی پر جائے، اپنے اسباق میں حاضر، اپنی پیریڈز میں آپ حاضر ہو جائے، اپنے اساتذہ سے ملے، اپنے دوستوں سے ملے، ان سب سے ملتے ہوئے آپ دیانتداری کا رویہ اختیار کریں۔ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولے، آپ کسی کو گالی نہ دے، آپ کسی پر الزام نہ دے، کسی پہ بہتان نہ لگائے، اور یہ آپ اس سوچ کے ساتھ یہ ایمان کی محنت کرتا ہوں، ایمان کی دیوار کو میں مضبوط بناتا ہوں۔ آپ سمجھ لیں، آپ کو یقین آئے گا جب آپ شام کریں گے اور واپس اپنے بستر پر جائیں گے، آپ کے دل کے اندر ایمان کی جو طاقت ہوگی، اس طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتی۔ ایمان کی جو لذت ہوگی، ایمان کا ذوق، ایمان کی لذت اور ایمان کا مزہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر میں روز لگے رہتے ہیں، ایمان کی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کی محنت یہی نیکیاں ہے، عبادات ہے، اطاعت ہے، اور ایمان کی محنت تقویٰ ہے۔ تقویٰ فإن التقویٰ ملاک الحسنات، تقویٰ بنیادی چیز ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوائی بھی لکھ کر دیتا ہے، لیکن ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنی ہے، فلان چیز سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، ورنہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے پھر دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر بتاتا ہے اللہ آپ سب کو شوگر کی بیماری سے بچائے، ہمارے بچے بیٹے ہیں، طلبہ بیٹے ہیں، اللہ آپ کو بچائے رکھے، لیکن جن لوگوں کو شوگر کی بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اگر آپ میٹھا نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح تقویٰ یہی چیز ہے، عبادتیں ہیں، لیکن عبادتوں کا اثر تب ہوگا جب اس کے ساتھ تقویٰ شامل ہو۔ پرہیزگاری اسی کو کہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں اگر بہت ساری عبادتوں میں مشغول رہتا ہوں، مسلسل نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں حرام کاروبار بھی کرتا ہوں، میں رشوت بھی لیتا ہوں، میں سودی کاروبار میں بھی مشغول رہتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، اسی کے نتیجے میں ہماری عبادتوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ عبادتوں کے اثرات کو محفوظ کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس دوران یہ جو ہمارے چند منٹ ہے، اس میں آپ ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب ہم ایمان کی طرف متوجہ ہوں گے، جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ مرحلہ مومن کے لیے بڑی خوشی کا اور بڑی اطمینان کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر گفتگو سے پہلے میں آپ سب کو اپنے ساتھ اللہ کی حمد میں شریک کرتا ہوں۔ اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر بجا لاتے ہیں، اسی کی بندگی اور اسی کی کلام کے درس کے لیے حاضری پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اسی کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اسی کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمارا رب جو ہمارے سروں پہ گواہ ہے، ہمارے دلوں کا گواہ ہے، اس وقت ہماری جو کیفیت ہے اس تمام کیفیت کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اسی کو گواہ کر کے ہم
اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھتے ہیں. میں اپنا معاملہ اور آپ سب اپنا پورا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اے ہمارے رب، بیٹھنا ہمارا کام تھا، ہم بیٹھ گئے ہیں. یہاں درس کے لیے آنا اور درس دینے کی تیاری کرنا یہ میرا کام تھا، وہ میں نے کر دیا ہے جو میرے بس میں تھا. سننے والے جمع ہو گئے ہیں، لیکن اب ہمارا پورا معاملہ تیرے حوالے ہے. جیسی تو چاہے بولنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جیسی تو چاہے ان دلوں میں ان باتوں کو اتارنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ سب کچھ تیرے حوالے ہے. تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے. ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، اور تیرے سوا کسی کو اپنا شارع اور قانون دینے والا نہیں مانتے. ہم تیرے سامنے حاضر ہیں. اے مقلب القلوب، تو ہے، ان دلوں کو اسی طرف پھیر دے جس طرف تو چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے کلام کا درس شروع کرتے ہوئے اسی کے سامنے رکھ دیتے. اے اللہ، تیرے کلام کی چند آیات سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم جمع ہے. ان آیات سے جو تیری مراد ہے وہی مراد بیان کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. میں اپنے مزاج کے جذبات میں اور اس سیلاب میں کہیں بہہ نہ جاؤں، کہ تیرے مراد سے ہٹ جاؤں، اور وہ بات جس پر عمل نہ ہو کہ وہ میری زبان سے نکلے. اور اپنے زبان اور اپنے اعضاء اور اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے ہم تیری کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ہی بیان کرنے اور تو ہی اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم اسلام کے نظام حیا کو پڑھتے ہیں، نظام ستر و حجاب کو پڑھتے ہیں. اس کی بنیاد میں حیا، اسلام کا نظام حیا یہ بنیاد ہے اس پوری سسٹم کے لیے جسے ہم ستر و حجاب کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ اللہ کی پوری بندگی کے لیے نظام حیا بنیاد ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے، تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، انا لنستحیی یا رسول اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نہیں لیس ذاک، یہ جو تم نے مطلب لیا ہے یہ نہیں، یعنی کسی معمولی جزوی حیا نہیں، اللہ سے ایسے حیا کرنا جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حیا کا حق یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں، اس کے اندر دماغ ہے، اس کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہے، اس کے اندر زبان ہے، یہ سارے اعضاء اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھے، اور ایسے بچائے رکھے کہ اس کے سامنے ان اعضاء سے کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو. اب ظاہر بات ہے، ہم باپ سے حیا کرتے ہیں، ماں سے حیا کرتے ہیں،
بڑوں سے حیا کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ موجود نہیں ہوتے تو ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، اب تو ضرورت نہیں۔ جب بڑے موجود نہیں ہوتے تو پھر ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہم بڑوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جو کام اللہ کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ آزاد ہو کہ یہاں اللہ میں نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے فرمایا جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے ایسے حیا کرو۔ آپ کی آنکھیں ان چیزوں کی طرف اللہ کے سامنے کبھی نہ اٹھے جن جگہوں کی طرف اللہ نے دیکھنا منع فرمایا ہے، اور ایسی جگہ کہیں بھی نہیں ہوگی جہاں آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، نہ رات کو نہ دن۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اس کے لیے برابر ہے، کوئی زور سے بات کہتا ہے، کوئی چپکے سے بات کہتا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے اور کوئی دن کی سورج کی روشنی میں جا رہا ہے۔ یہ سب حالتیں اس کے لیے برابر ہے۔ ظاہر بات ہے ہم اسے چپ نہیں سکتے کسی بھی حال میں، نہ دن کو نہ رات کو۔ یہ جو قرآن نے فرمایا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور غیب میں ڈرتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب، یہ جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، آپ اپنی کھڑکیاں اپنے پردے کھینچ لیتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا، اس وقت بھی مومن یہ یقین رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت بھی اللہ سے ڈرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایک مرتبہ یہ حیا کا ذکر ہے اور حیا کی بات ہے، ستر و حجاب کا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اس طرح فرمایا کہ کسی شخص کو، کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مرد کی عورت کو دیکھے، اور کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری عورت کی عورت کو دیکھے، اور یہ پابندی لگائی کہ یہ نہ ہو کہ مرد کہے کہ ہم سب ایک جیسے مرد ہیں، اگر ایک دوسری کی عورتوں کو ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ نہ عورتیں دوسری عورتوں کی عورتوں کو دیکھ سکتی ہے، اجازت نہیں ہے کہ عورت اپنے حجاب کو کھول دے، اپنے لباس کو اس طرح کھول دے کہ دوسری عورت اس کی شرمگاہ کو دیکھ لے یا اس کی ان جگہوں کو دیکھ لے جن کا چھپانا اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے عورت کا پورا بدن عورت ہے، اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایک کپڑے کے نیچے کے بیچ میں کوئی دوسرا لباس نہ ہو دوسرے شخص کے ساتھ، نہ مرد مرد کے ساتھ اور نہ عورت عورت کے ساتھ اکٹھے ہو۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا ہوں، بالکل اکیلا، کوئی اور میرے ساتھ نہیں ہے، اور پھر میں اپنی پوری کپڑے اتار دوں تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب بڑے عجیب اور پیارے انداز میں فرمایا، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، پھر تو اللہ سب سے بڑھ کر اس کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، کیونکہ آپ دوسرے لوگوں سے چھپ چکے ہیں لیکن آپ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا تمہارے ساتھ تو دو فرشتے اللہ کے لگے ہوئے ہیں، ملائک ہیں جو کسی صورت آپ سے الگ نہیں ہوتے، آپ نے ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ ہمارا جب مہمان آتا ہے تو مہمان کا اکرام کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اب کسی اپنے مہمان کے سامنے اگر کوئی میزبان برہنہ حالت میں باہر نکلے اور مہمان دیکھ رہا ہو تو یہ مہمان اپنی بڑی بے عزتی سمجھتا ہے۔ فرمایا اپنے ان ساتھ لگے ہوئے دو فرشتوں کرامن کاتبین کا احترام کرے
ان کے سامنے آپ نے بڑھانا نہیں ہونا. اس لیے حیا اپنے سر اور سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے. والبطن وما حوا، اور پیٹ کے ارد گرد جتنے اعضاء ہیں، پیٹ کے ارد گرد ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، انسان کی شرمگاہ ہے، ان سب کی حفاظت کرے. اس طرح حفاظت کرے کہ ان سے اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو. وہ چھپی ہوئی نافرمانیاں. قیامت کے دن کا ایک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کو آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں حیا کا حق کتنا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے جب حاضر فرمائے گا اور کچھ چیزیں، کچھ برائیاں، کچھ خرابیاں جو کچھ ہو چکی ہے وہ یاد دلائے گا. نے یہ حرکت کی تھی، یہ حرکت کی تھی، یہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ ہم اپنے اس دعوے پر گواہ لے کر آئے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ کیا ہے اور تو اس سے انکار کرتا ہے، تو ہم گواہ لائے. یہ شخص راضی ہو جائے گا اور اس لیے راضی ہوگا کہ یہ کام، یہ حرکتیں جو میں نے کی تھی مجھے دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں تھا، کون گواہی دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جب یہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی گواہ حاضر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منہ پر مہر لگا دے گا، اس کی زبان کو بند کر دے گا اور اس کے ران کو حکم دے گا، فخذ کو، کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھا ہے. اور یہ ہمارے ران بتانا شروع کر دیں گے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. اب آپ دیکھیے انسان کی بے حیائی، انسان کی بد اخلاقی کا کون سا حصہ ایسا ہو سکتا ہے، کون سا ذرہ جس سے ران بے خبر ہو. ہم تو سمجھ رہے ہیں ران بے جان سی چیز ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ران آپ کی شرمگاہ کی تمام حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی حضور یہ گواہی دے گا میں نے یہ دیکھا. یہ قیامت کا حساب کتاب، یہ گواہی، یہ جو سب کچھ وہاں حاضر ہوگا، اس سے آپ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اس زمین سے آپ ہوشیار رہے، یہ قیامت کے دن آپ کا پورا کیا درا جتنا کچھ اس زمین کے اوپر آپ نے کیا ہے وہ سب کچھ یہ سامنے لا کر پیش کر دے گا. اس سے آپ انکار نہیں کر سکیں گے. کسی شخص نے دنیا میں گناہ کیا ہے، کسی شخص نے زنا کیا ہے، کسی کو بد اخلاقی، بدکاری کی ہے، شراب پیا تھا، دنیا میں تو اس کو چھپانے کی چکر میں ہم ہوتے ہیں اور فکر میں لگے رہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن اللہ اگر پردہ نہ ڈالے تو قیامت کے دن یہ بڑا مہیب اور عجیب منظر ہوگا جب ایک شخص بدکاری کر رہا ہے اور زمین پوری ویڈیو دکھا رہی ہے اور پورا محشر کے اندر جتنی مخلوق دنیا میں گزری ہے یہ پوری مخلوق اس کو دیکھ رہی ہے اور یہ شخص خود بھی دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ میں بدکاری کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو اس رسوائی سے بچائے. اس لیے یہ خیال نہ کرنا کہ میں چھپا ہوا اور میں نے کمرے کے دروازے بند کر دیے تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا، اسے کوئی چھپ نہیں سکتا. تو اپنے اعضاء ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے. یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ پاؤں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کو بند کر دیں گے، زبان بند ہو جائے گی اور ہمارے سامنے ان کے ہاتھ بولیں گے، ہمارے سامنے ان کی پاؤں گواہی دیں گے ان تمام اعمال کی جو دنیا میں یہ کر چکے ہیں. اس لیے استحیوا من اللہ حق الحیاء،
اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. ایسے حق ہے. حق یہ ہے کہ دن اور رات اور 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ہمارے اوپر ایسا نہیں گزرتا جس میں ہمیں اللہ دیکھ نہ رہا ہوتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کوئی قول، کوئی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا کہ چست و چابک لکھنے والے موجود نہیں ہوتے، اس کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے. اس سے حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہی. ٹریفک پولیس والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ جب موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں، ان کا رڈار اور ان کا کیمرہ آپ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کس طرح آپ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، آپ ٹریک چینج کرتے ہوئے وہ آپ کی طرح وہ انڈیکیٹر لگاتے ہیں، آپ سپیڈ لیمٹ بالکل آپ کنٹرول میں لے کر آتے ہیں، اور پورا ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں. ڈرائیور لگتا ہے ڈرائیور بدل گیا ہے، کوئی اور ڈرائیور آ کے موٹر وے پر بیٹھ گیا ہے. لیکن جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرائیور کی حالت بدل گئی ہے. وہ بیلٹ اس نے کھول دیا ہے، دور پھینک دیا ہے اپنے سے. وہ ٹریک بدلتی ہوئی نہ وہ اشارہ ہے نہ سگنل ہے، کچھ بھی نہیں. یہ کیوں؟ یہ موٹر وے پولیس کا حق ہے. اتنا ہی ان کا حق ہے جب آپ موٹر وے کے اوپر ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے، ان کا رڈار آپ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اتر جاتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ مجھے وہ نوٹ نہیں کر رہے. اس لیے آپ آزادی اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اللہ کا حق کتنا ہے؟ وہ دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، روشنی ہو، اس سے آپ چپ نہیں سکتے. اس لیے اللہ سے حیا کرنے کی بھی مطلب ہے. اور فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور موت کے بعد جو آپ نے بوسیدہ ہونا ہے، اپنے ریزہ ریزہ ہونا ہے قبر کے اندر، اس کو بھی آپ یاد رکھیے. اور فرمایا جو لوگ آخرت کی خوشیاں چاہتے ہیں، جو لوگ آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، وہ دنیا پر کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے، وہ دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے یہ کام کیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء، اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر. ایک حدیث میں تو یہ فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے، حیا کے نتیجے میں کبھی کوئی برائی نہیں آئے گی، حیا کے نتیجے میں خیر ہی آئے گا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کو وجود تھے لیکن اس شخص نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے کسی رشتہ دار کو نصیحت کر رہا تھا، اور نصیحت میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ حیا کرتے ہیں، اتنا حیا نہیں، اتنی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بالکل اس طرح جیسے مثلاً آپ سب جوان ہیں تو آپ کی بہنیں تو ہیں، اگر بڑا بھائی آ جائے اور بہن اس سے حیا کرے، بہن اس کے سامنے نہ آئے اور بہن منہ چھپائے رکھے اور اس سے بات نہ کرے آزادانہ طور پر، تو بھائی کہتا ہے اب تو میری بہن ہے تو مجھ سے اتنی زیادہ حیا کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ اپنے بیٹے کے سامنے کوئی آئے اور بیٹی مثلاً بیٹی آپ سے حیا کرے اور آپ سے منہ چھپائے، اور ہوتی ہے نا بچیوں میں حیا ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے سامنے بھی اس طرح آزادی کے ساتھ وہ نہیں آتی، اور باپ اسے کہے کہ بیٹی آپ مجھ سے کیوں اتنی حیا کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے اس کی. اسی طرح وہ اپنے رشتہ دار کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ نہیں بھائی اتنی زیادہ حیا نہیں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، اس شخص کو فرمایا دعہو دعہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو، اسی طرح ٹھیک ہے، اسی طرح ٹھیک ہے، اس لیے کہ حیا تو ایمان ہے، حیا تو ایمان ہے. ایمان میں جتنی بہتری ہوگی، جتنی ترقی ہوگی، ایمان میں یہ جتنا آگے جائے گا اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی بہتر ہے. حیا ظاہر بات ہے صحابہ کرام حیا کے نمونے تھے، صحابیات حیا کے نمونے تھے. لیکن ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ روایت کرتی ہے اور اس واقعے کو نقل فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کہتا ہے میں اپنے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا ہوا تھا اور پنڈلی آپ کی نظر آ رہی تھی، یعنی جس طرح اپنے گھر میں آدمی ریلیکس ہو کر بیٹھتا ہے اسی طرح آپ ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پہ لائے ہوئے تھے، پنڈلی نظر آ رہی تھی اور ٹیک لگایا ہوا تھا۔ اس دوران کسی نے اجازت طلب کی، پوچھا کون ہے؟ تو کہا گیا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا آنے دو، ابو بکر سے کہو آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اب بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کسی اور نے اجازت طلب کی، فرمایا کون ہے؟ کہا گیا کہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا آنے دو، تو عمر اندر تشریف لے آئے، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو پھر کسی نے اجازت طلب کی تو پوچھا کون ہے؟ تو کہا گیا عثمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی، فوراً پہلے سنبھل ہو کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر اپنے کپڑے کیے، پاؤں سمیٹ لیے، اپنے پنڈلی جو نظر آ رہی تھی اس کو چھپا لیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اور پھر فرمایا عثمان سے کہہ دے کہ آپ آ جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ مجلس ختم ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے تو آپ پر کوئی فرق نہیں آیا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس کو اجازت دے دی، عمر آئے آپ نے اسی طرح اجازت دے دی، لیکن عثمان تشریف لائے تو آپ نے فوراً اجازت نہیں دی، آپ سنبھل کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی چھپائی، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے تو آپ نے پاؤں سمیٹ لیے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے اجازت دی، یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہیں کروں گا جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ حیا کا ایک مرتبہ، ایک مقام تھا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کی منقبتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت میں امت پر سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ابو بکر ہے، اللہ کے حکم ماننے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ صادق الحیاء، سچی حیا کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ سچی حیا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے فرشتوں نے بھی عثمان سے حیا کیا، کیوں؟ حیا میں آگے تھی، اور حیا وہ جو پہلے بیان ہوئی اس کو حیا کہتے ہیں، اور یہ ستر و حجاب پھر حیا کی ایک قسم ہے۔ عموماً جب حیا کا موضوع آتا ہے تو ہماری نظر خواتین کی طرف جاتی ہے کہ حیا کا حکم تو خواتین کے لیے ہے، لیکن خواتین سے زیادہ مردوں کے لیے ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا۔ یہ جو سورہ نور کی آیت میں نے پڑھی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے پیغمبر مومنوں سے کہہ دو، مومنوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے نظروں کو بچائے۔ غض بصر آنکھیں یعنی چھپانے کو اور بند کرنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن غض بصر مفسرین نے مطلب بتایا نظریں بچانا ہے، نظر بد نظری سے بچانا، محرمات کی طرف دیکھنے سے نظریں بچانا، خواہ یہ اوپر دیکھنے سے بچ جائے، نیچے دیکھنے سے بچ جائے۔ ویسے غض بصر نظر نیچی کرنے کو کہتے ہیں،
لیکن یہاں ترجمہ مفسرین اس لیے کرتے ہیں کہ کبھی کبھار آنکھیں بند کرنے سے نظر بچ جاتی ہے، کبھی کبھار اوپر دیکھنے سے بچ جاتی ہے، کبھی نیچے دیکھنے سے بچ جاتی ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھنے سے بچ جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی پہاڑی کے نیچے جا رہے ہیں، اوپر سے ایک بہت بڑا چٹان وہ گر گیا اور آپ کے سر کے اوپر آ رہا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سوچیں کہ میں آگے بھاگ جاؤں یا پیچھے کی طرف بھاگ جاؤں یا بیٹھ جاؤں یا رک جاؤں یا دائیں یا بائیں یا آگے پیچھے، نہیں، جدھر بھی بھاگنے کی تمہیں فرصت ہے اس چٹان سے اور اس پتھر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو نظریں بچاؤ محرمات کی طرف دیکھنے سے، جس طرف بھی بچ جائے اسی طرف بچاؤ، لیکن بچانے کا۔ اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بتائی۔ قرآن کریم میں احکام کے مقاصد اور حکمتیں بھی بتائی گئی ہے۔ یہاں بتائے مومنوں سے کہہ دو کہ نظریں بچاؤ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا بیان ہے، بڑا جامع بیان ہے۔ مومنوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے، سب سے پہلا حکم مردوں کو ہے۔ مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ دو درجے، ایک ابتدائی سیڑھی ہے اور ایک انتہائی سیڑھی ہے۔ فرمایا نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ بچ جائے گی۔ اگر نظر کی حفاظت نہیں کی، آپ کی شرمگاہ بچنے کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ آپ جہاں تجربہ آپ کو ہوا ہوگا کہیں ایئرپورٹس میں، پشاور میں تو نہیں، باہر کسی دوسری جگہوں میں، جہاں الیکٹرانک سیڑھی ہوتی ہے، وہ سیڑھی جو بجلی سے چل رہی ہوتی ہے، آپ پاؤں رکھ دیتے ہیں، وہ آپ کو آخر تک پہنچا کے چھوڑ دیتی ہے۔ آپ جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں تو اس سیڑھی پر آپ پھر کھڑے ہو جائے، آپ نے صرف پاؤں رکھ دیا ہے۔ یہ سیڑھی خود بخود آپ کو اوپر تک لے جائے گی، اور وہاں اگر آپ اتریں گے نہیں تو یہ آپ کو گرا دے گی۔ اور آپ اگر اس سیڑھی میں واپس آنا شروع کر دیں تو آپ ایک قدم واپس آتے ہیں، وہ دو قدم آپ کو آگے لے جا رہی ہوتی ہے، وہ بجلی سے چل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اوپر منزل پر ادھر پہنچنا نہیں ہے تو آپ نے اس سیڑھی پر قدم ہی نہیں رکھنا۔ قدم ایک دفعہ رکھ دیا تو آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ آپ کو اوپر آخری منزل تک پہنچا کر دم لے گی۔ فرمایا نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ بچ جائے گی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اور اگر آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کی تو آپ کی شرمگاہ نہیں بچ سکتی۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھ دیا ہے، یہ آپ کو آخری سیڑھی پر پہنچا کر دم دے گی۔ یہ پورا قانون بتایا اور آگے بتایا ذالک ازکا لہم، یہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا مومنوں سے کہہ دو نظروں کو بچاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور آگے فرمایا جو حکمت بتائی اس کی آگے ذالک ازکا لہم، ان سے کہہ دو، مومنوں سے کہہ دو یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ اس طرح ہے کہ آپ کا جسم بھی پاکیزہ رہ جائے گا اور آپ کا اخلاق بھی پاکیزہ رہ جائے گا۔ یہ بد نظری سے بچنا۔ لوگ کہتے ہیں نظر میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نظر میں بہت کچھ ہے، نظر میں سب کچھ ہے۔ نظر بد اخلاقی اور بدکاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، اور نظر کی حفاظت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم بھی پاکیزہ ہو جائے گا، رہ جائے گا، اور آپ کا اخلاق بھی پاکیزہ بن جائے گا۔ دیکھیے اخلاق کی بات تو بالکل واضح ہے، بدکاری سے بچ جائیں گے، لیکن جسم بھی پاکیزہ رہ جائے گا۔ شاید 100 سال پہلے اس مطلب کو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ جسم کیسے پاکیزہ رہ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے۔ ذالک ازکا لہم، 1983 سے جب ایڈز کی بیماری لگی ہے دنیا میں، اور دنیا نے اس پر جتنی تحقیق کی ہے، میڈیکل سائنس نے جتنی تحقیق اس پر کی ہے، اس کے پھیلنے کے ذرائع اور ہیں۔
آج کل تو لوگوں نے ایڈز کی بیماری کے پھیلنے کے اثرات کو محفوظ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بالکل ایسی الٹی سی بات ہے کہ ایک جگہ سے بند ٹوٹ گیا ہے، کسی یعنی ڈیم کا بند ٹوٹ گیا ہے اور سیلاب آ رہا ہے، لوگ بہ رہے ہیں سیلاب میں، اور یہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے فوراً جہاں جہاں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، گھر ڈوب رہے ہیں، ان کو بچانے کی فکر شروع کر دے، اور جہاں سے بند ٹوٹ گیا ہے اس کو بند کرنے کے لیے کوئی نہ سوچے۔ ظاہر بات ہے یہ ناسمجھی ہوگی، یہ سادگی ہوگی، یہ کام بھی کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اس بند کو، اس شگاف کو بند کرنا چاہیے جس سے یہ پورا سیلاب ہماری طرف آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بند کریں گے تو ممکن ہے یہاں سیلاب سے لوگوں کو بچانے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو ہمارے لوگ ایڈز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فکر مند ہے، ایڈز کی بیماری جہاں سے آ رہی ہے اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، اور خود چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جنسی بے راہ روی اس کا سبب ہے، جنسی بے راہ روی، اور اس کی پوری تفصیلات آپ نیشنل ایڈز کنٹرول کی کا جتنا لٹریچر ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو یہ جو نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام والے ہیں، ان کو اب ایڈز کی بیماری کے بعد قرآن کی آیتیں بھی یاد آ گئی ہیں، ان کو احادیث بھی یاد آ گئی ہے، اور اپنے لٹریچر میں پورا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جنسی بے راہ روی سے بچنا چاہیے، یہ وہ، اگرچہ اب بھی ان کو پورا ہوش نہیں آیا ہے کہ پوری دنیا میں اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو یہ کیوں فالو نہیں کرتے، جس کے فالو نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو یہ بیماری لگی ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ وہ دورست نتائج ہے جس کو اب کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جسم کے جسم تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ افریقہ کا ایک ملک ہے بوٹسوانا، چند سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ ان کی 25% آبادی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 80,000 یا 90,000 کیسز رپورٹ ہوئی ہے، لیکن یہاں ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، کوئی سسٹم نہیں ہے، ہر سال ہر کسی کا ٹیسٹ ہونا، کوئی کارڈ بننا، کوئی ہیلتھ کارڈ وغیرہ، وہ سسٹم ہمارے پاس ہے نہیں، ورنہ یہ بیماری ہمارے یہاں بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس میں بڑی تعداد ان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہے، ان عورتوں کے، ان مردوں کے جو بھی گناہ ہے، اور اس کی اپنی تفصیلات ہے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا تھا 1400 سال پہلے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور اللہ جانتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور آگے مومن عورتوں کو بھی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظروں کو بچاؤ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور فرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو، جو ظاہر ہو سے مفسرین نے، صحابہ کرام نے یہ مراد دیا ہے کہ ظاہر بات ہے خاتون اپنے آپ کو چھپا دیتی ہے، پردہ کرتی ہے، لیکن اس کے جسم کی اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس میں تو نظر آنا ہی ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں چھپا سکتی۔ کیونکہ آپ نے نام دیا ہے اس موضوع کو ستر و حجاب، اس لیے ستر و حجاب میں ایک بنیادی فرق آپ نوٹ کر لیں اور آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریے، کیونکہ قرآن کلاس ہے، کلاس آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کلاس میں لوگ سبق پڑھتے ہیں، تو یہ ایک سبق کے طور پر آپ یاد کر لیں۔ ہمارے کچھ اسکالرز ہوتے ہیں، کچھ ماہرین، دانشور، جو ہمیں آپ یہ سمجھ لیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے مدارس میں کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو پٹی پڑھا رہا تھا، تو اس نے شاگرد سے کہا تا با زبر تب با تا زبر بچ، یہ جو تب بچ بنتا ہے جہاں ہم پٹی پڑھتے ہیں اور ایک ایک حرف کو اور اس کی حرکت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بچوں کو تو اس طرح پڑھاتے ہیں،
اس نے جب یہ کہا استاد نے تا با زبر تب با تا زبر بت، تو آگے اس کا جو روان پڑھنا تھا تو اس نے پڑھ دیا اذا جاء۔ شاگرد نے کہا استاد جی یہ تو تبت نہیں بنتا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تبت پڑھنے کے بعد، اس کی ہجے پڑھنے کے بعد آپ نے اذا جاء پڑھنا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ آج کا زمانہ اس طرح ہے کہ تبت تابا زبر تب باتا زبر بت، یہ تبت نہیں بنتا، یہ اذا جاء بنتا ہے۔ وہ شاگرد خاموش رہے کہ نہیں یہ تو بن نہیں رہا، لیکن وہ کہتا ہے یہ آج کل بنا دیا گیا ہے۔ پشتو میں ایک مثال اس کے لیے مشہور ہے، وہ ہم دکم سے اڑپ دکم سے کیجیے، مارتا کون سی جگہ ہو، آواز کہاں سے نکل جا، جس جگہ کو آپ نے مارا ہے تو آواز تو مار کی آواز تو ادھر ہی سے نکلتی ہے۔ یہ اس طرح ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج یہ بڑا اچھا موضوع مجھے بڑا پسند آیا جو آپ کی سوسائٹی میں جمعیت کے ساتھیوں نے یہ موضوع رکھا ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور اس میں بڑی ایک حکمت ہے کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ستر و حجاب ہمارے دانشور اور ہمارے جو ماہرین ہے، اسکالرز ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ وہ دو کا اس طرح تبت کی مثال میں اس لیے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں چہرے کا ستر تو نہیں ہے۔ آپ نے سنا وہ یہی ہوتا ہے، چہرے کا ستر تو نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے یہاں اسٹیج پر سوال کریں گے تو میں بھی کہوں گا کہ چہرے کا ستر نہیں ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چہرے کا ستر نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں چہرے کا ستر نہیں ہے۔ لیکن یہ پشتو اور اردو کی بات نہیں ہے، یہ عربی کی اصطلاحات ہے، یہ قرآنی اصطلاحات ہے۔ یہ ستر اور حجاب دونوں اصطلاحات یہ شریعت کی اصطلاحات ہے اور یہ عربی اصطلاحات ہے۔ پہلے سطر کو معلوم کرنا ہوگا کہ سطر کسے کہتے ہیں۔ تو آپ سن لیں، سطر اسے کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں نماز میں اپنے جسم کی جن حصوں کو چھپانے کے پابند ہیں اس کو سطر کہتے ہیں۔ تو مرد اس کا پابند ہے کہ نماز میں کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ لازماً چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی جگہ نظر آتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پوری زینت کا لباس پہننا چاہیے، لیکن اگر کہیں لباس میسر نہیں ہے اور مرد ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، اتنے لباس میسر ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب ظاہر پورا لباس تو پورا لباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لباس اختیار فرمایا، جو پہنا، اپنے پوری جسم کو بھی چھپایا اور اپنے سر کو بھی چھپائے رکھا، اور نماز کے لیے مکمل لباس چاہیے۔ ایک ہوتی ہے رخصت جو جائز ہے، تو عورت سے آگے، عورت جو فرض ہے اس سے آگے جتنا حصہ وہ چھپا ہوا ہے نہیں ہے تو یہ رخصت ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ ایک اور بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سنت اور رخصت میں آپ فرق کریں گے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میں ننگے سر نماز پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت پر عمل کرتا ہوں، یہ رخصت ہے، یہ اجازت ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا جائز ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہوں تاکہ سنت پر عمل ہو، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جب بھی ضرورت آتی ہے بیمار کے لیے یا صحت مند ہے، لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کس جگہ ویسے بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیں کہ میں اس سنت پر عمل کروں، یہ سنت نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسی بیچ میں بات آ گئی سطر کی بات کہ نماز میں آپ یہ جگہ چھپائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ سطر ہے۔
عورت اپنا پورا جسم نماز میں چھپائے گی لیکن اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی، اپنے ہاتھوں کو نہیں چھپائے گی، اس لیے کہ عورت کے لیے بھی کہ ایسی جگہ عورت نماز پڑھے، ایسی جگہ عورت نماز پڑھے جہاں وہ اپنا چہرہ کھول سکے، یعنی باپردہ جگہ ہونی چاہیے، خواہ وہ مسجد میں ہو، اور خواہ وہ اگر مسجد نہیں ہے تو گھر کے اندر وہ نماز پڑھے، اور ایسی باپردہ جگہ جہاں وہ اپنا چہرہ کھلا رکھ سکے۔ تو یہ ہے سطر۔ اور دوسری قسم سطر کی وہ ہے کہ عورت اپنے محارم کے سامنے کون کون سی جگہ ظاہر کرے گی، یہ سطر ہے۔ تو محرم سے سطر ہے، اور چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ اپنے باپ، اپنے بھائی، شوہر کا معاملہ تو آپ سب کو معلوم ہے، اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، زیادہ اجازتیں ہیں اس کو، لیکن بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، چچا ہے، دادا ہے، باپ ہے، ان کے سامنے عورت نے ان سے سطر ہے، محرم سے اپنا چہرہ کھلا رکھے گی، اور چہرے سے زیادہ شوہر کے علاوہ باقی محارم سے اپنے جسم، یعنی ان کے سامنے جسم کا کوئی اور حصہ نہیں ظاہر کرے گی۔ یہ ہے سطر، اور چہرہ سطر میں نہیں ہے، محرم سے اور نماز میں۔ دوسری اصطلاح ٹرمینالوجی وہ حجاب کی ہے۔ حجاب کہتے ہیں اس لباس کو کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی، اجنبی لوگوں کے سامنے جائے گی، ظاہر بات ہے ضرورت پڑتی ہے، عورت تعلیم کے لیے باہر جاتی ہے، عورت بیمار ہوتی ہے اسپتال میں جاتی ہے، عورت بازار میں بابر مجبوری اپنی ضرورتوں کے لیے اگر جاتی ہے تو اسے جانے کی اجازت ہے، ڈاکٹر کے سامنے اسپتال میں جانے کی اجازت ہے، اپنے کسی کام کے لیے اپنی ڈیوٹی پر جاتی ہے، پڑھانے کے لیے جاتی ہے، پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو ان کی جانے کی تو اجازت ہے، اور جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، لیکن باہر نکلنے کے لیے پھر حجاب کا قانون ہے، باہر نکلنے کے لیے حجاب کا قانون ہے۔ اور حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اب سطر سے کچھ زیادہ ہے، معلوم ہے سطر سے حجاب کچھ زیادہ ہے، اور وہ کچھ زیادہ کتنا ہے کہ صرف یہ محرم کے سامنے اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے، اب غیر محرموں کے سامنے جب یہ جاتی ہے تو اپنا چہرہ بھی چھپا دی ہے، اور یہ حجاب کا حکم ہے۔ تو مومن عورتوں کے لیے سطر نماز میں ہے، اور سطر محرم اپنے محرم سے ہے، اور باہر نکلنے کے لیے پھر حجاب ہے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ چہرے کا سطر تو نہیں ہے، تو پھر مطلب یہ نہیں کہ عورت باہر نکلے گی تو چہرہ نہیں چھپائے گی، تو یہی آیت ہے کہ وہ ہم دیکھم سے اڑت دیکھم جیسی جی، اپنا مطلب اسی جگہ بیان کر کے وہی امپلیمنٹ کرے تو آپ کو پھر معلوم ہو جائے گا، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت باہر نکلے گی تو اپنا چہرہ بھی کھلا رکھے گی، تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں کہ چہرہ کھلا رکھے گی، تو پھر آپ یہ بتائیں ہمیں کہ یہ عورت اپنے محرم کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں سے زیادہ کون سی جگہ ظاہر کرے گی تاکہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہو جائے۔ یہ محرم ہے اور یہ غیر محرم ہے، تو غیر محرم سے تو چہرہ نہیں چھپائے گی، چہرہ کھلا رکھے گی۔ اب محرموں کے سامنے ان کا جو امتیاز ہونا چاہیے تو وہ امتیاز پھر کیا ہے؟ اپنے جسم کا کون سا حصہ ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے تاکہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہو، لیکن حقیقت یہ کہ ایسا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہی سرے سے ختم ہو جائے۔ یہ فرق ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس سطر اور حجاب کے اس ہماری ناسمجھی سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے حجاب کا حکم، کبھی کبھار ہم کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ تحقیق میں لگ جاتے ہیں، ریسرچ اچھا ہوتا ہے کہ ہم ریسرچ کریں، لیکن کبھی کبھار ہم غیر ضروری ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے، آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ نے جیسی زندگی گزاری ویسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے واقعہ سنا ہے، واقع ایک وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا
وہ پوری اپنی کہانی اس میں حضور نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک غزوے میں آپ رات کو پڑاؤ کے دوران اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی، اور جب نکلی تو تھوڑی تاخیر ہو گئی، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی، پھر ایک ہار تھا گلے میں، وہ گم ہو گیا، اس کو تلاش کرتی رہی اور قافلہ جا چکا تھا۔ فرماتی ہے کہ اب اس وقت زیادہ وزنی نہیں ہوتی تھی خواتین، اس لیے کہ کھانے پینے کی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھی، تو وہ جو ہودج تھا، کھجاوا تھا، اس میں بیٹھ جاتی تھی اور پھر صحابہ اس کو اٹھا کے وہ ان پر رکھ دیتے تھے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں اس میں نہیں بیٹھوں، لوگوں نے کہا شاید بیٹھی ہوئی ہے۔ میں جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا، میں نے سوچا کہ میں ادھر ہی ٹھہروں گی، تو دوسری جگہ جب آپ پڑاؤ ڈالیں گے تو مجھے لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑی ہوشیار خاتون تھی، بڑی زیرک خاتون تھی، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ وہ خود بتاتی ہے کہ میں اسی جگہ لیٹ گئی اور سو گئی، نیند آئی، سو گئی۔ صبح سورج طلوع ہو چکا تھا، میرے چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا کیونکہ میں سوئی ہوئی تھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا ہوا تھا آخر میں، اگر جو چیز سامان راستے میں رہ جائے، جو کچھ مسئلہ ہو تو وہ پیچھے میں آئے اور سارا اطمینان ہو جائے کہ کوئی چیز رہی نہیں۔ حضرت صفوان جب پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا تو میرے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی، تو مجھے پہچان لیا، یہ تو ام المومنین ہے، اور ایک چیخ لگائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ سواری پر مجھے بٹھایا اور وہ پیدل چلتے ہوئے مجھے واپس لائے۔ وہ پوری اپنی کہانی ہے، لیکن یہاں جو کہتی ہیں کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پہچانا، 1400 سال پہلے اس زیرک خاتون نے آج کے زمانے کے سوال کا جواب دیا ہے۔ فرماتی ہے کہ مجھے صفوان نے اس لیے پہچانا کہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچانا، اور اگر وہ مجھے نہ دیکھ چکے ہوتے تو مجھے پھر کبھی نہ پہچانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حجاب کے اس قانون پر جو اللہ نے نازل کیا تھا، صحابیات نے کس طرح عمل کیا ہے، جیسے صحابیات نے عمل کیا، جیسے امہات المومنین نے عمل کیا، بس وہی ہمارے لیے عمل ہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہاں تک بتایا، سورہ احزاب میں فرمایا، اے پیغمبر، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ اے پیغمبر آپ غور سے سن لیں، یہ فرمان سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو اور مومنوں کی تمام خواتین سے بھی کہہ دو، ونساء المؤمنین، کیا کرو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے حجاب کے کپڑے کا ایک پلو لٹکا لیا کرے۔ پلو لٹکانا کسی جسم کے اور حصے پر نہیں ہو سکتا، پورا جسم سے کپڑا لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ لٹکانا صرف چہرے، ادناء کا جو لفظ ہے اس کی آپ ڈکشنری میں تحقیق کر لیں، آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ادناء کسی کہتے ہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنے چادر کا ایک پلو لٹکا لیا کرے، یہ کس لیے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بہت زیادہ قریب ہے کہ یہ عورتیں پہچانی جائیں گی۔ تو جب پلو لٹکا لے تو کیسے پہچانی جائے گی؟ تعارف پھر نہیں ہوگا، یہ پہچان دوسری پہچان ہے۔ فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کیسے پہچانی جائیں گی؟ پہچانی جائیں گی یہ باپردہ عورتیں ہیں، یہ باحیا خواتین ہیں۔ اللہ نے اس حجاب میں جو عورتوں کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس حجاب میں اتنی ہیبت، اتنا رعب رکھا ہے کہ اس رعب کے نتیجے میں جو عورت باپردہ ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، یہ سارے مریض لوگ اس سے دور دور بھاگنے کی کوشش کرتے، اس کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن جو عورتیں خود نیم برہن حالت میں باہر نکلتی ہے، بن سنور کر نکلتی ہے، جاہلیت کے زمانے کے سچ دج کے ساتھ باہر نکلتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے بیمار لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہے آپ تو آپ
حجاب میں رہے، اور حجاب میں جب آپ رہیں گی تو ان سے بچ جائیں گی۔ یہ جو پاکیزگی ہے، پاکیزگی کی بات کی ہے۔ میں آخر میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک بات رکھ کے آپ سے اجازت لوں گا، وہ یہ کہ قدرت کا، اللہ کا مکافات عمل کا ایک قانون ہے، ایک الہی قانون ہے۔ وہ قانون اس طرح ہے، آپ میں سے ہر ایک، ہمارا جو معاشرہ یہاں کا ہے، جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، میری بہن کو کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، میری بیٹی کو، میری ماں کو۔ یہ ہماری برداشت کی بات نہیں ہے، اسی طرح ہے، برداشت نہیں ہوتا، اور ہمیں بڑا غصہ اور ہمیں بڑی غیرت آتی ہے۔ لیکن اس پر تو غیرت آتی ہے، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی غیرت نہیں آتی، دیکھا ہوگا نہیں آتی۔ دوسروں کی بہنوں کو دیکھتے ہوئے کوئی غیرت نہیں آتی، دوسروں کی ماؤں پر نظر ڈالتے ہیں کوئی غیرت نہیں آتی۔ یہ بڑی عجیب سی کنٹراڈکشن ہے، ایک تضاد ہے۔ اس تضاد سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ فلانی اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ زنا کا ارادہ کر لے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص غصے ہوا، کالا پیلا ہوتا گیا، اتار چڑھاؤ آتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی بہن ہوگی نا جسے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ دوسروں کی بہنوں کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بری نظر پرائی عورتوں کو دیکھنا ہی بد نظری ہے، اس میں اچھی اور بری کی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اپنی بیٹی پر آپ کو غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے، دوسری کی بیٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے بہن پہ غصہ آتا ہے، دوسری کی بہنوں کو آپ دیکھتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں، دوسری کی بیٹی سے اور بیوی سے اور بہن سے آپ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان کی نظر کی لذتیں لینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی پر اور اپنی بیوی اور بہن پر بڑا غصہ آتا ہے۔ یہ تضاد ہے، اور یہ قانون مکافات عمل جو الہی قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی پر غیرت کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی بیویوں کے بارے میں بھی اچھے خیالات رکھیں اور آپ بری نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کی بیوی کو، بیٹی کو اور بہن کو بری نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، یہ آپ خود دوسروں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو اور آپ کی بیٹی کو اور آپ کی بہن کو بھی وہ دیکھیں۔ آپ اگر اپنی بیٹی کی عصمت کے محافظ ہیں تو اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کریں۔ آپ کی نظر اگر دوسری کی بہن کی طرف اور بیٹی کی طرف اور بیوی کی طرف اور ماں کی طرف اٹھتی ہے اور آپ کو کوئی غیرت نہیں آتی، آپ یقین کر لیں اسی طرح دوسروں کی نظریں آپ کی بیوی، بیٹی اور بہن کی طرف اٹھتی رہے گی۔ آپ اگر اپنی بیٹی کی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ بالکل اپنی بیٹی کی طرح، اپنی بہن کی طرح دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتوں کی محافظ بن جائے، آپ کی بیٹی کی عصمت کی حفاظت خود بخود ہوتی رہے گی۔ یہ مکافات عمل کا الہی قانون ہے۔ آپ پشاور میں دوسروں کی عورتوں کو بری نظر سے کبھی نہ دیکھیں، آپ کراچی میں آپ کی بیٹی کی حفاظت ہوگی، اب دبئی میں اور امریکہ میں آپ کی بیٹی اور بہن کو لوگ بری نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ دوسروں کی ماں کا احترام کریں گے، آپ کی ماں کا احترام ہوتا رہے گا۔ آپ دوسروں کی عصمتیں تار تار کرنے کا سوچنا شروع کر دیں، آپ دوسروں کی بیٹیوں کو اور بیویوں کو اور بہنوں کی عصمتوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں، ان کی عزتوں کو لوٹنا شروع کر دیں اور منصوبے بنانا شروع کر دیں، اور پھر اپنی بیٹی کی عزت کے بارے میں سوچیں اور پھر لوگوں سے جھگڑا کرے اور اس پر غیرت کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عزت اگر پسند ہے، اپنی بیوی، بیٹی اور بہن اور ماں کی عزت اگر پسند ہے تو دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں اور ماؤں کی آپ عزت شروع کر دیں، خود بخود یہ پورا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ قدرت کا جو آٹومیٹک ایک خودکار سسٹم ہے اللہ کا، اس خودکار سسٹم کے اندر آپ کی عزت لکھ دی جائے گی، آپ کی بیٹی کی اور بہن کی عصمت کی حفاظت لکھ دی جائے گی۔
کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. آپ بے فکر ہو کر رہے اپنے بیانوں سے، اپنی بیٹیوں سے. یہ جو ہم بے فکر نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم دوسروں کی بیٹیوں سے بے فکر نہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو جائے، تب ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ قرآن کے اندر ستر و حجاب کے حوالے سے اور حیا کے نظام کے حوالے سے اللہ کی مراد کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی اس کی تصویر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی مجھے جو توفیق ملی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس پر بھی ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اسی آج کے سبق کو سورہ نور کی ان آیات کو، سورہ احزاب کی ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کو حفظ جان بنا لے، اس کو آج کا ہدیہ سمجھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے زیادہ راضی ہو جاتا ہے انہیں ہدیہ دے دیتا ہے، اور اللہ کا ہدیہ قرآن کا علم ہے، قرآن کا فہم ہے. اللہ سے یہی دعا ہے وہ ہمیں قرآن کا علم، اس کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والے کو کہنے کا اجر عطا فرمائے، سننے والوں کو سننے کا اجر عطا فرمائے، اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر ترنو إلينا وهي ساهية